کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں او حسن تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے، تو تو میرے نبی کے مشابہ ہے۔ اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گردن پر۔ ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے، ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں، اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو۔ اللہ اکبر! بٹھایا حسن کو کس شان سے، ایک سینے پر ایک پیر، دوسرے سینے پہ دوسرا پیر، اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں، وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے، وہ حسن مجتبی کو بٹھائے، وہ بھی کب بچپن میں، کب اپنے بڑھاپے کی عمر میں، اپنی داڑھی سفید ہے، علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے، لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کسی سے دیکھا نہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کے امیر ہو، صحابہ کے امام ہو، نبی کے شاگرد ہو، داڑھی سفید ہے، لوگوں میں بزرگ ہو، لوگوں میں محترم ہو، وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے، ہجرت میں ساتھ لے گئے، جہاں گئے ساتھ، غزوات میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی محبت جو ہے نا، وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا، نہیں کہا تھا۔ حضور نے بس کہا تھا محبت کرو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی، جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا۔ بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا۔ بخاری مسلم تو بعد میں آئی، ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا۔ صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا، حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا، لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ توجہ، کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا۔ تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا۔ ایک جملہ محبت اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی، سمیٹ دی، سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا۔ یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی محبت کا عنوان ہے، ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا۔ محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا۔ محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہو تو ان کو نظر دینا، اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا۔ سبحان اللہ! دراصل یہ باب محبت سے ہے، محبت کا عنوان یہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ، میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے لوگوں کو پانی پلاتا رہے، تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے، اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا۔ دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان گوئی کرتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ! شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یہ جان کا حق ہے، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔
اس لیے ماتم نہیں کرتے کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی قسم میں سے ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے. اور یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے تو اس کی محبت یوں ہی تھوپی جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد کی محبت کرو. باپ بڑا ہے نا، اس کی محبت، اس کی اولاد کی محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن اتنے پاک ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے. اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے، خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں، رسول کے جو اہل ابا ہیں، یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں، یہ 4 تن فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا، ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا. یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے. یہ پاک ہے جھوٹ سے، یہ پاک ہے غیبت سے، یہ پاک ہے گندگی سے، بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا. ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں، جن کی محبت میں تم آئے ہو، جن کے عشق میں تم آئے ہو. آقا کریم نے ایک دن فرمایا علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا، میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا، اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آقا نے فرمایا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے، اس کو سب یاد رہے. پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے، تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا، اس کا نام حسن ہے، وہ امام ہوگا. اس کے بعد تیسرا امام، وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین، وہ امام ہوگا. اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی. تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. علی نے قلم تھاما. حضور نے فرمایا بات حضور کی ہے، قلم علی کا چل رہا ہے. آقا فرماتے علی لکھ، میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے. جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی، میرے اہل بیت رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اہل بیت قیامت تک رہیں گے. قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت امان ہے. یہ امان ہے اللہ کی. مسلمانوں بے فکر رہو جب تک کہ سادات تمہارے درمیان ہے، حضور کی اہل بیت ہے، تم پہ قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے. جب وہ زمین سے دانا اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے. لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے، تو اللہ میری اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی میری اولاد وہ ہے، میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اگر تم اس کو پکڑ لوگے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے. آقا کریم کے اس شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو. لوگوں نے سوال کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا
नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत